بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت مجھے قرآن کے تعلق سے کچھ کہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خود قرآن میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہم قرآن کو سے ہمارا تعلق کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن میں صاف صاف یہ ہے کہ قرآن اتارا گیا تاکہ لوگ اس پر تدبر کریں، لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ وَيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ قرآن اتارنے کا مقصد جو خود قرآن میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے تدبر کرنا۔ تدبر کے معنی ہے سوچنا، کنٹمپلیشن، غور فکر۔ بہت عجیب بات ہے کہ لوگ قرآن تو بہت پڑھتے ہیں لیکن تدبر کے ساتھ پڑھنے کا رواج بہت ہی کم ہے۔ یعنی وہی چیز نہیں ہے جو قرآن میں بتائی گئی۔ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن ان سے پوچھیں کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو لوگ بتا نہیں پاتے۔ میں بہت سے لوگوں کو جو بہت ہی پابندی سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان سے پوچھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے تو بتا نہیں پاتے ہو، کیونکہ پڑھتے ہیں برکت کے لیے، تدبر کے لیے نہیں۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ یعنی یہاں پر میں ایک واقعہ عرض کروں۔ دلی میں ایک کرسچن فادر میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ تثلیث کو، ٹرینٹی کو مانتے ہیں، وہ آپ کا بیسک کریڈ ہے، تو یہ تو بائبل میں ہے نہیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہیں ہے نہیں، نیو ٹیسٹامنٹ میں کہیں ہے نہیں، کیونکہ وہ نیو ٹیسٹامنٹ کو مانتے ہیں۔ تو کہا کہ ہے، تو میں نے ان کو نیو ٹیسٹامنٹ کا انگلش ٹرانسلیشن دیا۔ دیر تک وہ یعنی 45 منٹ تک وہ لڑتے پڑھتے رہے، انہیں نہیں ملی کوئی ایسی آیت۔ آخر میں ایک آیت بتائی انہوں نے، میں نے کہا یہ تو اس کا وہ تعلق نہیں ہے اس سے، اس میں وہ عقیدہ ہے نہیں۔ تو یہ حالت ہے دوسرے قوم کے لوگوں کی، وہی حالت ہماری ہو گئی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں مگر ہم جانتے نہیں کہ اس میں کیا ہے۔ دوسری بات اس سے بھی سنگین بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو قرآن کے نام پر طریقے چلاتے ہیں، ان سے میں بہت زیادہ بے تجربہ ہوا کہ ان سے میں پوچھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہاں ہے جس کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، کئی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خدا کے قانون کو اللہ کی طرف سے زمین پر نافذ کریں، اور وہ اس آیت کو ان سے پوچھا جائے کہ آپ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں یہ، تو کہیں گے وہ آیت ہے قرآن مجید میں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کے معنی وہ بتاتے ہیں وائس جرنٹ، حالانکہ وائس جرنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا، یعنی خدا کے نمائندہ بن کر زمین پر خدا کا حکم کا نفاذ کرنا، یہ کہیں بتایا نہیں گیا ہے، اور اسی کو انہوں نے مقصد بنا رکھا ہے اپنا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے پہلے آدمی کو صاحب قرآن کو دریافت کرنا ہے۔ قرآن کا مصنف کون ہے؟ خداوند رب الجلال ہے۔ تو اگر ہم خدا کو دریافت کر چکے ہوں
تو فوراً آپ کے اندر ایک کیوریوسٹی آئے گی کہ دیکھو خدا کی جو کتاب اس کو پڑھو، اس میں کیا بتایا گیا ہے. لوگوں کو خدا کی دریافت ہی نہیں. خدا کی دریافت کی پہچان قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ پر ایمان لانے والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ سے ان کو حب شدید ہوتا ہے. اس بجس معنی ہے اسٹرانگ افیکشن. اب آپ سروے کیجئے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ سے اسٹرانگ افیکشن ہے، بس مانتے ہیں ایک رسمی عقیدے کے طور پر. تو جب صاحب کتاب سے آپ کو اسٹرانگ افیکشن نہیں ہے تو پھر کتاب کا وہی حال ہوگا، کتاب کا وہی حال ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خالق کائنات کو دریافت کریں. ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک ڈسکوری ہے، اسی لیے ایمان کو معرفت کہا گیا ہے. آپ 7واں پارہ جو قرآن مجید کا ہے اس کے شروع کے آیتوں کو پڑھیے. مما عرفوا من الحق، یہاں پہ دیکھیے ایمان کے لیے معرفت کا لفظ آیا ہے. معرفت مانے پہچان، ڈسکوری، ریئلائزیشن. تو وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ بھی غور و فکر سے ہوتی ہے. جب آپ غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کائنات پر، تخلیق پر، تب آپ خدا کو دریافت کرتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا، یہ جو ہمارا وجود ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ جس تاریخ کو میں پیدا ہوا اس سے پہلے میرا کوئی وجود نہیں تھا. ایک غیر موجود کو خدا نے وجود دیا. کتنی انوکھی بات ہے. اس پر سوچا کہ ایک تھرلنگ ایک اسپرٹ جاگتی ہے کہ خدا کیسا عجیب خدا ہے کہ مجھ کو اس نے وجود دیا، پھر مجھے اس سے آنکھیں دی، مجھ سے کان دیا، مجھ سے دماغ دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، جو پورے یونیورس میں کسی کے پاس نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، پورے یونیورس میں ایک یونیک فنامنا ہے. ستاروں کی اتنی انجمن ہے ساری کائنات میں. ستاروں میں ایسا کوئی اجتماع نہیں ہوتا کبھی کہ ایک ستارہ ایڈریس کرے اور دوسرے ستارے کو سن رہے ہوں. سولر سسٹم میں اتنا بڑا نظام ہے، وہاں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج ایڈریس کرے بقیہ جو پلینٹس ہیں وہ سن رہے ہوں. ایسا کہیں نہیں ہے. حتیٰ کہ جنگلوں میں ایسا نہیں ہے، سمندروں اور پہاڑوں میں ایسا نہیں ہے. آپ غور کیجیے کہ کتنی یونیک یہ اللہ کی بلیسنگ ہے کہ ہم ہمارے اندر اسپیکنگ پاور ہے، سننے کی صلاحیت ہے. ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، باتوں کو غور کرتے ہیں. یہ غور کرنا جو ہے یہ بھی انسان کی یونیک صفت ہے. فرام ہیئر بگنس دا ریئلائزیشن آف گاڈ. اپنے کو جب دریافت کرتے ہیں آپ، تب آپ خدا کو دریافت کرتے ہیں. بخاری میں روایت ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے پیدا کیا انسان کو اپنی صورت پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سوچے اپنے بارے میں، اپنی تخلیق کے بارے میں سوچے تو وہ خالق کو دریافت کر سکے گا. جیسے ایک بہت بڑا فلاسفر تھا، اس نے کہا انسان کے وجود کے بارے میں، اپنے وجود کے بارے میں اس نے کہا I think therefore I exist. تو اس کو جب پڑھا میں تو میں نے کہا کہ یہ اس سے بڑی بات اس میں یہ ہے I exist therefore God is. میں ہوں تو خدا بھی ہے. اپنا وجود میرا ثابت ہو گیا تو خدا کا وجود بھی ثابت ہو گیا. تو فرام ہیئر بگنس ایمان باللہ. آپ غور کیجئے ان باتوں کو
کہ خدا نے آپ کو آنکھ دی اور لائٹ بھی رکھ دیا. اگر لائٹ نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے. خدا نے آپ کو کان دیا تو ہوا بھی رکھ دیا فضا میں. ہوا نہ ہو تو آپ سن نہیں سکتے. آپ کو پاؤں دیا تو آپ زمین میں بہت ہی زیادہ رائٹ پروپورشن میں کشش ہے اس کے اندر. اگر نہ ہو تو آپ چل نہیں سکتے. اس سے ساری چیزیں. تو جب آپ اپنے کو دریافت کرتے ہیں تو اسی وقت آپ خدا کو دریافت کر لیتے ہیں. تب آپ کو شوق ہوتا ہے کہ دیکھو خدا کی کتاب میں کیا لکھا ہے. اور پھر عجیب عجیب باتیں معلوم ہوتی ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں جو باتیں ہیں وہ غور فکر کے بارے کچھ سمجھ میں نہیں آئے. تھرلنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں سمجھ کر کے. مثال کے طور پر دیکھیے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. قرآن میں ایک یہ دعا بتائی گئی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک دن میں پڑھ رہا تھا, میں تو پڑھتے پڑھتے اچانک اسے ایک تھرلنگ ایکسپیرئنس مجھے ہوا. اس دعا میں جو قرآن میں بتائی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ خدا تو نے دنیا میں مجھے حسنہ دیا. تو اس طرح پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے یہ دنیا کا عطیہ کہ آپ کہتے ہیں خدا آخرت بھی حسنہ دے دے مجھے. دنیا میں مجھے تو نے لائف سپورٹ سسٹم دیا, دنیا میں مجھے ایک زمین دی, دنیا میں مجھے فیملی دی, دنیا میں مجھے فرینڈ دی, دنیا میں ساری وہ چیزیں تھی جس کا میں ضرورت مند تھا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ. تو جب آپ یہ دریافت کرتے ہیں اس عطیہ خداوندی کو, اللہ کی بلیسنگ کو, تو وہ آپ کے لیے پوائنٹ آف ریفرنس بن جاتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. خدا دنیا میں تو نے مجھے اپنا حسنہ دے دیا, اپنی بلیسنگ دے دی. اسی کے حوالے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں خدا آخرت میں بھی تو اس کو اپنا حسنہ دے دے. اب کیسی عجیب یہ ایک تھرلنگ احساس پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا نے یہاں مجھ پر رحمت دی ہے تو وہاں بھی رحمت کرے گا خدا. تو ایک آیت میں ایسی باتیں ہیں جو آپ سوچیں تو ایک تھرل پیدا ہوتا ہے. پہلی آیت کو لیجیے آپ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم ہے, بہت مہربان اور بہت رحیم ہے. اس کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے کہ دیکھیے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جب تم دنیا میں داخل ہو, جب کوئی کام شروع کرو تو تمہارا احساس ہونا چاہیے کہ تم ایک ہوپ فل ورلڈ میں جا رہے ہو. یعنی ایسی دنیا میں جس کا مالک رحمان اور رحیم ہے. کیسی عجیب بات ہے یہ. موسٹ مرسیفل, موسٹ کمپیشنیٹ. یعنی کتنا زیادہ یہ امید افزا کلمہ ہے, کتنا ہوپ فل کلمہ ہے, امید سے بھرا ہوا کلمہ ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کام کرتے ہوئے, ان دا نیم آف گاڈ موسٹ مرسیفل, موسٹ کمپیشنیٹ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے ایک کام کا آغاز ایک دنیا میں کر رہا ہوں, اس کا مالک مہربانی والا ہے, رحم والا, رحیم والا ہے, رحمت والا ہے. تو اس سے ایک عجیب قسم کا ایک یقین پیدا ہوتا ہے, یقین, کنوکشن. تو ایک بار میں نے ایک قصہ پڑھا کہ پانی کا ایک جہاز امریکہ کے ساحل سے چلا افریقہ کی طرف, یعنی اٹلانٹک سمندر میں. اس وقت کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے. تو پانی کا جہاز جو تھا وہ راستے میں طوفان آ گیا اور ڈگمگانے لگا, یعنی ایسا لگا کہ اب ڈوب جائے گا. تو ایک مسافر نے بتایا کہ اس وقت میں
راؤنڈ لیا میں جہاز کا. جہاز بہت بڑا ہوتا ہے, شپ میں ہوتا ہے. تو ایک جگہ ایک چھوٹی بچی کھلونے سے کھیل رہی تھی. انتخاب تم کو پتا ہے کہ جہاز میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا کیا؟ جہاز تو سنک ہونے جا رہا ہے, ڈوبنے جا رہا ہے. تو بڑے اعتبار سے لڑکی بولتی ہے, بچی چھوٹی سی, مائی فادر از کیپٹن آف دس شپ, ہی از ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ سنک. اس جہاز کا کیپٹن میرا باپ ہے, اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. تو اس نے اپنے باپ کو ڈسکور کر رکھا تھا, باپ کو جانتی تھی. اگر ہم اللہ کو ڈسکور کر لیں, اگر ہمارے لیے اللہ اسی طرح ایک ڈسکوری بن جائے جس طرح ایک بچے اپنے باپ کو جانتی ہے, تو کسی بھی کرائسس میں, کسی بھی پریشانی کے لمحے میں, کسی بھی مصیبت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا میرے جہاز کا کیپٹن ہے, اس کو ڈوبنے نہیں دے گا. آپ غور کیجئے کہ خدا کی ڈسکوری سے آپ کو کتنا بڑا کنوکشن ملتا ہے, زندگی کا سہارا, امیدوں سے بھرا ہوا ایک مائنڈ آپ کو بنتا ہے. لیکن ہم نے نہ تو قرآن کو دریافت کیا, نہ اللہ تعالیٰ کو دریافت کیا. ایسے ایک بار میں قرآن پڑھ رہا تھا, بہت پہلے کی بات ہے, اس آیت تک پہنچا میں, ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا. عسر کے ساتھ یسر ہے. with every hardship there is ease, with every hardship there is ease. تو اس کو سوچتے سوچتے میں سمجھایا, یہاں پر قرآن یہ کہہ رہا ہے with every problem there are opportunities. یعنی ساتھ ساتھ, یعنی along with, ایسا نہیں کہ آگے پیچھے. پھر اس کی جو شرح میں نے پڑھی حدیث میں, رسول اللہ نے فرمایا کہ لا لن یغلب عسر یسرین, کیونکہ اس میں ریپیٹ کیا گیا ہے کلمہ. تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ آیت بتاتی ہے کہ عسر دو ہے, یعنی عسر ایک ہے, یسر دو ہے, یعنی اپرچونٹی ڈبل ہے اور پرابلم ایک ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لن یغلب عسر یسرین, یعنی ایک پرابلم دو اپرچونٹی پر غالب نہیں آ سکتا ہے. کیسے عجیب اس میں آپ کو یقین ملتا ہے جب آپ زندگی کے مسائل کو فیس کرتے ہیں, جب آپ کے پاس مشکلات کا اندھیرا دکھائی دیتا ہے. اس وقت یہ آیت کر رہی ہے کہ گھبراؤ مت, خدا نے جو دنیا بنائی ہے, وہ دنیا کا قانون یہ ہے, اس کا لا نیچر اس کا ہے کہ جب بھی مسائل ہوگے تو ڈبل اپرچونٹی ہوگی. تو اپرچونٹی کو تلاش کرو, اپرچونٹی کو تلاش کرو. تو یہ قرآن جو ہے یہ صرف کوئی برکت کی کتاب نہیں کہ آپ کا اس کو خوبصورت چھاپیں, ایک اس کا جزدان بنوائیں اور رکھ دیں برکت کے لیے طاق پر الماری میں. نہیں, وہ اس میں گائیڈنس ہے, اس میں رہنمائی ہے, اس میں یقین ہے, اس میں سارے. میں نے ایک واقعہ پڑھا امام ابن تیمیہ کا, جو بہت بڑے عالم تھے. تو ایک آیت ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو کیا کیا انہوں نے, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی صلاۃ الحاجہ, پھر کھڑے ہو گئے نماز کے لیے, اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کیا, یا معلم ابراہیم علمنی, یا معلم ابراہیم علمنی, یعنی اے ابراہیم کے معلم مجھے بھی بتا دے. یعنی اللہ ابراہیم کا معلم, ہر پیغمبر کا معلم تھا اللہ تعالیٰ. تو کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو ایک ایسا یقین کا ایک سرچشمہ مل جائے.
پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا آتھر خود اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا یہی ہمارا بلیف ہے کہ قرآن کا جو مصنف ہے, قرآن کا جو آتھر ہے, وہ خود اللہ تعالیٰ ہے. آپ غور کیجئے. اور دوسری طرف قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. یعنی یہ کہ خدا بندوں سے بہت قریب ہے, جب پکارے گا فوراً اللہ کی طرف سے اس کا جواب آئے گا. جس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اثر سے آپ ہر وقت کنسلٹ کر سکتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے, جس کا آتھر ہر وقت اویلیبل ہو کنسلٹ کرنے کے لیے, اس کتاب کو سمجھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. کہیں بھی ذہن آپ اٹکے آپ کو تو اس کا آتھر سے کنسلٹ کیجیے, جیسے امام تیمیہ نے کیا. تو جس اعتبار سے آپ قرآن پر غور کریں, آپ کو ایک عجیب روشنی ملے گی, ایک لائٹ ملے گی, ایک مائنڈ میں ایک اویکننگ جاگے گی. کیسی عجیب بات ہے. اور دیکھیے, اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں اور پھر قرآن کو پڑھیں تو ایک عجیب اس کے اندر ایک شکوہ ہے, ایک عظمت ہے, ایک شاہانہ کلام ہے. بغیر عربی جانے ہوئے بھی اس کا شاہانہ کلام آپ کو متاثر کرتا ہے. تو جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کے معنی آپ کے ذہن میں گونجتے ہیں تو قرآن میں بھی آپ کو خدا کو دریافت کر لیتے ہیں. یعنی قرآن خود خدا کے وجود کا ثبوت بن جاتا ہے. کیسا کلام کون دے سکتا ہے سوائے خالق کائنات کے. قرآن اپنے آپ میں اس بات کا ثبوت بن جاتا ہے, پروف بن جاتا ہے, اس بات کا وٹنس بن جاتا ہے, وٹنس کہ اس کا جو آتھر ہے وہ سوائے خالق کائنات کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. تو جس اینگل سے آپ دیکھیے, جسے ایک بار میں غور کر رہا تھا, قرآن کی جو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین, یہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. اب میں سوچنے لگا کہ انسان تو دنیا میں مسائل میں گھرا رہتا ہے, طرح طرح کے مسائل, اس سے شکایتیں آتی ہیں, دل میں نگیٹیوٹی آتی ہے, منفی سوچ آتی ہے, غصہ آتا ہے, پروٹیسٹ کرتا ہے آدمی, ریونج آتا ہے. ایک لفظ میں آدمی گویا کہ نیگیٹو تھنکنگ میں رہتا ہے, کہیں نہ کہیں کم یا زیادہ. تو حمد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ لپ سروس ہے کہ ہم الحمدللہ رب العالمین کہہ دیں؟ کیونکہ آپ دل میں تو یہ لیے ہوئے شکایت ہے, تو کیسے کہیں گے خدا تیری تعریف ہے کہ تو نے ایسی دنیا بنائی؟ کیسے کریں گے؟ دل میں شکایتیں ہیں, دل میں پروٹیسٹ ہے, دل میں نیگیٹو تھنکنگ ہے, تو زبان سے نکلے گا کیسے؟ تو پھر وہ لپ سروس بن جائے گا, لپ سروس, بس لفظوں کی حد تک, لفظوں کی حد تک لپ سروس. تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ تو اس سے پھر میں سمجھ میں آیا بات کہ یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف پرابلم مینجمنٹ, یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف کمپلین مینجمنٹ, یو ہیو ٹو لرن دا آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. یہ جو منفی جذبات آتے ہیں, شکایت ہے, غصہ ہے, پروٹیسٹ ہے, انتقام ہے, یہ سب چیزیں آتی ہیں, تو اس کو ڈیفیوز کیجیے, اس کو مائنس کیجیے, اس کو کل کیجیے, تب جا کر کے وہ ہم بھی اسپرٹ آپ کے اندر آئے گی. تو آپ کہہ سکیں خدا ساری تعریف تیرے لیے, ساری عظمتیں تیرے لیے, ساری خوبیاں تیرے لیے. تب کہہ پائیں گے جب اپنے دل کو پاک کر چکے ہوں گے.
تو کیا پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ پازیٹو تھنکنگ ان یور مائنڈ. پہلی آیت کہہ رہی ہے. نہیں تو تم حمد کا جو کریڈٹ لینا ہے وہ نہیں ملے گا. یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کسی بندے کو کہ توفیق میں کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہے. تو اگر سینہ جو ہے منفی بنا ہوا ہے تو یہ کریڈٹ نہیں ملے گا. شکایتی نفسیات کے ساتھ آپ سچا الحمدللہ رب العالمین نہیں کہہ سکتے. تو اس معنی کہ الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ کلر ہے، کلر شکایتی نفسیات کے لیے. آدمی سوچے گا کہ مجھے اللہ کا یہ کریڈٹ لینا ہے، انعام لینا ہے، یہ دیوار لینا ہے. کس بندے نے الحمدللہ رب العالمین کہا تھا دنیا میں؟ تو ہم تو خداوندی میں جیا تھا، ہم تو خداوندی کے نغمے گائے تھے اس نے. تو جب آپ یہ سوچیں گے تو اپنے اتنا بڑا جو مجھے انعام لینا ہے تو اس ساری شکایتوں کو بھاڑ میں ڈالو، ساری شکایتوں کو کل کر دو. کیا حقیقت ہے ان شکایتوں کی؟ جو شکایتیں مجھ کو محروم کر دیں کہ خدا کے دربار میں آخرت میں مجھے حمد و خداوندی کا ریوارڈ نہ ملے، ایسی شکایتوں کو داد و دریا میں دفن کر دو. تو کتنا بڑا غور کیجیے کہ فارمولہ ملتا ہے اس میں، کتنا بڑا فارمولہ. یہ کب ہوتا ہے؟ جب سمجھیں، جب غور کریں. بنا سوچ سے سمجھے پائیں گے تو پھر وہ برکت کی کتاب بن جائے گی، وہ رہنمائی کتاب نہیں بنے گی، رہنمائی کتاب نہیں بنے گی. تو سارا جو خزانہ ہے قرآن مجید کا وہ خزانہ رکھا ہوا ہے کس میں؟ تدبر میں، غور و فکر میں، کنٹمپلیشن میں، سوچنے. ضروری نہیں کہ آدمی عربی زبان جانے، عربی زبان جانے تو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. لیکن عربی زبان نہ جانے والا آدمی تب بھی ترجمے سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہے، ترجمے سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہے. تو ہر مسلمان کو یہ کرنا ہے. دیکھیے، یعنی ہر مسلمان کو دو کام کرنا ہے: قرآن کو سمجھنا، قرآن کو پھیلانا. قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پھیلانا، یہ دو کام. خود قرآن پر غور کرنا، خود قرآن پر تدبر کرنا، خود قرآن کے معنی کو اپنے دماغ میں اتارنا. پہلا کام تو یہ خود اپنے لیے. پھر دوسرا کام یہ ہے کہ اس قرآن کو پھیلائیں. لیکن جب بھی آپ کو کوئی بات لگے کہ بہت بڑی نعمت ہے تو فطری طور پہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نعمت کو میں بانٹوں، دوسروں کو اس کا شیئر ملے. فطری جذبہ ہے کہ ایسی بات آپ دریافت کریں جو لوگوں کے لیے بہت بڑی نعمت، جس میں بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. تو آپ کا نیچر، آپ کی فطرت اندر سے کہے گی کہ اس کو چھپا کر نہیں رکھ سکتے، تمہیں بتانا پڑے گا. تو قرآن کے دو حق ہیں: ایک قرآن کو سمجھنا، دوسرا قرآن کو دوسروں تک پہنچانا. اب اسے دیکھیے، آخرت کی نجات کا مسئلہ ہے. ہر آدمی یہ چاہے گا کہ آخرت میں مجھے نجات ملے، مجھے جنت ملے، مجھے اللہ تعالیٰ کا انعام ملے. ظاہر ہر آدمی یہ چاہے گا موت کے بعد، کیونکہ ہم آپ کو ہر ایک کو تو بڑھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا ہے کوئی آدمی. تو قرآن پڑھتے پڑھتے آپ اس آیت تک پہنچتے ہیں: ذالک جزاء من تزکیٰ. جنت ملے گی اس کو جس نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ مطلب ہے پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن. جنت میں انٹری ان کو ملے گی جنہوں نے اپنا پیوریفیکیشن کیا ہو. وہ کیا پیوریفیکیشن ہے؟ اپنے سینے کو، اپنے مائنڈ کو مکمل طور پر
پیوریفائی کیا ہو نیگیٹو تھاٹ سے. غصہ, اینگر, ریونج, انٹالرنس, وائلنس, جتنے بھی نیگیٹو تھاٹ ہیں اس سے اپنے آپ کو پاک کیا ہو, تب اس کو پیراڈائز ملے گی. اب بتائیے کہ یہ آج پڑھیں تو آپ کو کتنا بڑا اس میں آپ کو پیغام ملے گا کہ آج ہی سے مجھے اپنے سینے کو پاک کرنا ہے نیگیٹیوٹی سے. نہیں تو میری پیراڈائز ایٹ اسٹیک ہے. جب بھی آپ کو کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے گا, شکایت آئے گی, انتقام آئے گا, غصہ آئے گا, وائلنس کا جذبہ آئے گا, تشدد کا جذبہ آئے گا, تو اسی وقت آپ کے دماغ میں یہ آیت یاد آئے گی آپ کو, کیوں تو میں اپنی نجاتی کو رسک میں ڈال رہا ہوں, کل کرو اس کو تاکہ میری نجات وہ انٹیکٹ رہے. تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے, قرآن کو سوچ کر پڑھنے سے, قرآن آپ کے لیے ایک انقلابی کتاب بن جاتی ہے. انقلابی کتاب بن جاتی ہے. انقلابی کتاب سیاسی معنی میں نہیں, اسپریچول معنی میں, انٹلیکچوئل معنی میں. اسپریچول ریولیوشن لاتی ہے, انٹلیکچوئل ریولیوشن لاتی ہے. آپ کا تو ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے, ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے آپ کے اندر. میں تو اللہ کے فضل سے ایسا ہوا ہے کہ میں اتنا زیادہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے کہ کئی بار ایک آرٹیکل کو لکھنے کے میں پورا قرآن پڑھا تھا. ایک آرٹیکل لکھنا ہے 10-20 صفحے کا, کوئی موضوع ہے, تو پورے قرآن کو پڑھا ہے اس کے لیے. کیونکہ دیکھیے اگرچہ انڈیکس بنے ہوئے ہیں, انڈیکس سے آپ آیتوں کو نکال سکتے ہیں, لیکن انڈیکس کافی نہیں ہے. قرآن کو اگر پڑھے تو جو باتیں ملیں گی آپ کو وہ انڈیکس سے نہیں مل سکتی ہیں آپ. تو ایک آرٹیکل کو لکھے میں نے پورا قرآن پڑھا رہا, اس میں پوری زندگی بتائی میں نے قرآن میں, حدیث میں, سیرت میں. یہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کا مطلب صرف مابعد دفتین نہیں ہے کہ وہ جو یعنی الفاتحہ سے لے کر الناس تک جو مجموعہ ہے وہی نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا, قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سیرت کو پڑھنا پڑے گا, قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو صحابہ کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. یہ سب پڑھنا ہوگا. میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی یہ کرے, لیکن جس آدمی کو اپنا ٹائم ہو وہ ضرور کرے. جس آدمی کے پاس ٹائم ہو ضرور کرے, لیکن ٹائم کو مینیج کرے. بھی مطلب میں کہوں گا کہ آپ ٹائم کو مینیج کرنا پڑے گا. اب مینیج نہ کریں تو آپ, کسی نے کہا ہے کہ وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں جیسے ربڑ, کھینچنے سے بڑھتی ہے چھوڑے جاتی ہے سکڑ. تو آپ ٹائم کو مینیج کریں تو آپ کو ٹائم ہی ٹائم مل جائے گا. تو بعد جو مینیج کر سکے وہ اس طریقے سے اس کو اسٹڈی کرے, جو مینیج نہیں کر سکتا تو ترجمے سے پڑھے. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جو بہت ہی مختصر نصاب ہے دین کو سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ کم سے کم آدمی 4 کتابیں پڑھے. 4 کتابیں, اس کے بغیر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بچ نہیں سکتا پکڑ سے, بچ نہیں سکتا پکڑ سے. سب سے پہلے تو قرآن کو پڑھنا ہے. یہ 4 کتابیں اصل عربی میں ہیں. آپ عربی نہیں جانتے تو آپ ترجمہ پڑھیے. تو اسلام کو سمجھنے کے لیے, دین الہی کو سمجھنے کے لیے, رسول اللہ کے شریعت کو سمجھنے کے لیے کم سے کم آپ کو 4 کتابیں پڑھنی ہیں. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 حدیث کے لیے مشکات المصابیح, اور بہت سی کتابیں ہیں مگر ایک کتاب میں بتایا کرتا ہوں لوگوں کو. نمبر 3 سیرت کے لیے سیرت ابن کثیر. نمبر 4 صحابہ کے لیے حیات الصحابہ. یہ سب سے مختصر نصاب ہے اسلام کو سمجھنے کا. قرآن, مشکات المصابیح, سیرت ابن کثیر اور حیات الصحابہ.
یہ چاروں کتابیں ظاہر کہ عربی زبان میں ہیں. آپ عربی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے, نہیں تو پھر ترجمہ پڑھیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے اگر پوچھا جائے کہ تم کو میں نے پیدا کیا, تم کو اتنی لمبی عمر دی, اور آج کے زمانے میں پوچھا ہے کہ تم کو 20+ کے زمانے میں پیدا کیا, جب کتابیں ہر جگہ موجود تھی, تو کیا تم نے میری مرضی کو جاننے کے لیے ان کتابوں کو پڑھا جس میں میری مرضی معلوم ہو سکتی تھی؟ یعنی اللہ کی کتاب, رسول اللہ کے اقوال, رسول اللہ کے حالات, صحابہ کے اقوال اور حالات, یہ چاروں کتابوں میں یہ باتیں ہیں. تو اگر ہمارے پاس یہ ہو کہ ہم نے نہیں پڑھا تو آپ غور کیجیے, کون سا زمین و آسمان ہوگا جو ہمیں جگہ دے گا؟ جب اللہ یہ پوچھے گا کہ تم کو میں نے پیدا کیا, تم کو دماغ دیا, آنکھ دیا, کان دیا, اور زمانے میں پیدا کیا جبکہ کتاب میں بے افراد موجود تھی ہر جگہ چھپ کر کے, تو کیا تم میری مرضی کو جاننے کے لیے تم نے ان کتابوں کو پڑھا جو سورس بکس تھے اسلام کی, گویا کہنا چاہیے. تو اگر میں یہ کہوں کہ خدا میں تو پڑھ نہیں سکا, تو مجھے سوچیے کہ کون سی زمین آسمان ہوگی جہاں مجھے جگہ ملے گی, کہاں ملے گی, کون سی زمین آسمان اس کو پناہ دیں گے. اس لیے دیکھیے بہت ہی سیریسلی اس کو لیجیے, بہت سیریسلی لیجیے اس کو. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں لوگوں کو کہ آدمی کے لیے 2 ہی آپشن ہیں, ایک ہے 1 man 1 mission, ایک ہے 1 man 2 mission. 2 آپشن ہیں. 1 man 1 mission تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈال جاؤ زندگی پوری دین کے لیے, یعنی پڑھنا, دین کی دعوت دینا, قرآن کو پھیلانا, تو یہ 1 man 1 mission ہے. ایک یہ ہے کہ آدھا ٹائم دیا اپنا ارننگ کے لیے, فیملی کے لیے, کمائی کے لیے, آدھا حصہ لگایا دین کے لیے. دیکھیں 3rd آپشن کوئی نہیں, یاد رکھیے, اچھے کا سمجھ لیں کہ 3rd آپشن کوئی بھی نہیں. یا تو آپ کو 1 man 1 mission بننا ہے, یا آپ کو 1 man 2 mission بننا ہے. 1 man no mission تو کوئی آپشن ہی نہیں. 1 man no mission is no option at all. اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. 2 ہی آپشن ہیں, یا تو 1 man 1 mission یا 1 man 2 mission, اور 1 man no mission کا کوئی آپشن ہی نہیں. تو ہر آدمی کو مرنا ہے. اب مجھے دیکھیے, میں اکثر سوچتا ہوں کہ جتنے میرے خونی رشتے دار تھے سب مر چکے, میرے بھائی مر چکے, سب جتنے بھائی تھے, میری بہنیں مر چکی, میرے ماں باپ مر چکے, جو بھی میرے بلڈ کا جن سے تعلق تھا وہ سب مر چکے. اب میں اکیلا ہوں. تو روزانہ میں سوچتا ہوں کہ آج شام کو میری موت آ جائے, کل صبح کو میری موت آ جائے. تو میں سوچتا ہوں کیسے میں اویل کروں ان لمحات کو, اس سیکنڈ کو, اس منٹ کیسے اویل کروں اس سے پہلے کہ میری موت آ جائے. یہ ہر ایک کو سوچنا ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ موت ہمیشہ آتی ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر. کوئی بھی مرنے کے بعد لوٹا نہیں ہے دنیا میں. اب کوئی پیدا ہونے کے بعد زندگی میں جیا بھی نہیں ہے. ہر ایک کو مرنا بھی ہے, مرنے کے بعد لوٹنا بھی نہیں. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہم پیش ہوں گے مرنے کے بعد. تو سوچ سمجھ کے اپنی پلاننگ کیجیے, اپنی پلاننگ بہت سوچ سمجھ کے. آدمی پلاننگ کرتا ہے اپنی فیملی کی, اپنے گھر کی, اپنے بزنس کی, اپنے جاب کی پلاننگ کرتا ہے. اس سے بلین ٹائم زیادہ آپ کو پلاننگ کرنا چاہیے اپنے آخرت کی. آخرت کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب موت آئے گی تو سب کچھ چھوٹ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موت کلی تو ڈیٹیچ کر دیتی ہے ہر چیز سے. موت مینس ڈیٹیچمنٹ.
موت مینس ڈیٹیچمنٹ، ڈیتھ مینس ڈیٹیچمنٹ. تو ہر چیز آپ کر جائیں. وہ رکھا جیتے بنا خدا کا، اکیلا انسان خدا کے سامنے کھڑا ہوگا، اکیلا. تو کیسا عجیب و لمحہ ہوگا. حدیث بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے کلام کرے گا اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. لیسا بینہ و بینہ ترجمان. ہر ایک سے خدا کلام کرے گا اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا. کیسا عجیب لمحہ آنے والا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے. کیسا عجیب لمحہ آنے والا ہے. بہرحال اپنی زندگی کو ری اسیس کیجیے، ری ایگزامن کیجیے، ری پلاننگ کیجیے. خدا کو لے کر کے، اس بات کو لے کر کے کہ بہت جلد وقت آنے والا ہے جب آپ خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے. اس حقیقت کو لے کر کے اپنی پلاننگ کیجیے. اس کے ساتھ کوئی بنیاد نہیں اس پر ہم اپنی پلاننگ کریں. اور سب بنیادیں جو ہیں فالس بنیادیں، فالس. ریئل جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے سامنے حاضری کو بنیاد بنا کر اپنی پلاننگ کی جائے. میں اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ مجھ پر آپ کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پر چلیں، اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے کو اٹھا لیں، تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ کے سامنے ہم جب کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اسی کے لیے میں اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.